بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہے اس کے تیسرے سبق کے مصنف کا تعارف پیش کروں گا۔ انشاءاللہ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے پاس ٹوٹی پھوٹی معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا رہوں گا۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سبق کا نام دیکھ لیتے ہیں۔ سبق کا نام ہے اخلاق حسنہ اور اس سبق کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو 1884 میں پیدا ہوئے، 1953 میں انتقال کر گئے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ضلع پٹنہ انڈیا کے ایک گاؤں دیسنا میں پیدا ہوئے۔ ان کے گھر میں شروع سے ہی علمی ماحول تھا۔ یہ ہر ہفتے اپنے گھر میں آئی ہوئی خواتین کو تقویت الایمان، جو کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، اس کا درس دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں شروع سے ہی علمی ماحول تھا۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء اعظم گڑھ، جسے علامہ شبلی نعمانی جو کہ 1857 میں پیدا ہوئے، 1914 میں انتقال کر گئے، نے قائم کیا تھا، سے حاصل کی۔ تو ان کی جو اعلیٰ تعلیم ہے وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے ہے۔ ان کے گھر والے ان کو طب کی تعلیم دینا چاہتے تھے، لیکن ان کی دلچسپی وہاں نہیں تھی اور اسی ادارے سے وابستہ اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلامذہ میں شامل ہو گئے۔ یہ علامہ شبلی نعمانی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب مولانا شبلی نعمانی اپنی عظیم تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے رہے تھے۔ وہ 2 جلدیں ہی ترتیب دے پائے تھے کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ سیرت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب ہے، لیکن جب وہ یہ کتاب لکھ رہے تھے کہ ابھی تک انہوں نے 2 جلدیں ہی لکھی تھی کہ ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ناگہانی کا مطلب اچانک، لیکن ان کے شاگرد اتنے اچھے تھے جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ فریضہ سید سلیمان ندوی نے اپنے ذمہ لے لیا اور باقی ماندہ مطلب باقی بچی ہوئی 4 جلدوں کی بطریق احسن تکمیل کی، یعنی اچھے طریقے سے ان کو مکمل کیا۔ ایک بہت بڑی بات ہے کہ استاد نے جو کام چھوڑا تھا، شاگرد نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ 1907 میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، سالانہ جلسہ ہو رہا تھا ندوۃ العلماء کا۔ تو اس میں یہ تقریر کر رہے تھے، اس وقت یہ طالب علم تھے، تقریر کر رہے تھے، تو اچانک کسی سامع نے ان کو کہا، چیلنج دیا کہ آپ عربی میں بھی ایسی تقریر کر کے دکھائیں تو ہم مانیں۔ تو انہوں نے اسی وقت عربی میں تقریر کی۔ وہاں ان کے استاد مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے یہ رٹی رٹائی تقریر ہے، تو ان کو کوئی نیا موضوع دیا جائے۔ تو ان کو ایک نیا موضوع دیا گیا جو تھا ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کیوں کر۔ انہوں نے اس موضوع پر بھی تقریر کر دی۔ تو جو سننے والے تھے وہ بڑے حیران ہو گئے، ان کو کافی داد دی۔ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خوش ہو کر اپنا عمامہ اتارا اور ان کو پہنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے بہت ذہین تھے، عربی بھی ان کی بڑی اچھی تھی۔ آگے لکھا ہے، سید سلیمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ، بالخصوص تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ چنانچہ انہوں نے سیرت، سوانح دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور سراس مسعود کے ہمراہ حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے۔ جب افغانستان میں گئے تو وہاں کے بارے میں بھی انہوں نے کتاب لکھی، کافی ساری انہوں نے کتابیں لکھی، آگے ان کے نام بھی آئیں کتابوں کے۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں نشان سپاس پیش کیا۔ کراچی میں انتقال کیا۔ ان کی آخری آرامگاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ایک احاطے میں واقع۔ تو ان کی جو قبر ہے وہ کراچی میں، ان کی آخری آرامگاہ اسلامیہ کالج کراچی کا مشہور کالج ہے اور اس کے عقب میں ان کی قبر ہے، یعنی اس کے پیچھے ان کی قبر ہے ان کے ساتھ۔
سید سلیمان ندوی کی تدفین کے وقت شام کے سفیر نے کہا تھا کہ ہم سید سلیمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، ان کے بارے میں اس طرح کہا گیا۔ اب ان کی تصانیف کے نام آپ یہ ضرور یاد رکھیں۔ سید سلیمان ندوی کی تصانیف میں خطبات مدراس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ شامل کتاب اقتباس ان کی تصنیف رحمت عالم سے مستعار ہے۔ مستعار مطلب ادھار لیا گیا ہے، اس میں سے لیا گیا ہے، جس میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں مجھے یہی بتانا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔